شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام مقدس مطہر معظم منور میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے مجھ بندہ ناچیز کو اس کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اجعل بنا دے هذا البلد اس شہر مکہ کو، آمنا امن کی جگہ، واجنبنی اے اللہ مجھے بھی بچا، وبنی اور میری اولاد کو بھی بچا، ان نعبد الاصنام یہ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنانے کی درخواست اور التجا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات تھی وہ یہ تھی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو غیر اللہ کی عبادت سے محفوظ فرما، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بتوں کی پوجا پاٹ سے محفوظ فرما، کیونکہ اس وقت عرب کے اندر بتوں کا
عبادت کرنا، بتوں کی پوجا کرنا عروج پر تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی ہے، اللہ ہمیں ان چیزوں سے، ان خرافات سے ہمیں محفوظ فرمانا اور ہماری اولاد کو بھی محفوظ فرمانا۔ برادران اسلام، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں کے اندر بیت اللہ کا تذکرہ کرنا، حج بیت اللہ کا تذکرہ کرنا، اور اسی طرح مکہ اور مکرمہ مدینہ منورہ کا تذکرہ کرنا یہ کثرت سے ہو رہا ہے، کیونکہ ایام حج ہیں، حج کے دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر بیت اللہ کا تعارف نہ ہو، مکہ اور مدینہ کا تعارف نہ ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ ان دنوں میں بہت سارے خوش نصیب اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور تقریباً ہر دل میں اس گھر کی محبت، ہر مسلمان اس کی خواہش و تمنا رکھتا ہے، اور ہر بار اس کی زیارت کی خواہش کرتا ہے۔ جو دیکھ آئے ہیں وہ بھی تڑپ رہے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی بے چین ہیں کہ کب اللہ تعالی ہمیں اپنا گھر بیت اللہ دکھائے اور ہم اس کی بہاروں کو دیکھیں اور اس کی عبادات سے مستفید ہوں، اس میں ہم نمازیں پڑھیں، اس میں طواف کریں اور اس کے اندر دیگر عبادات کریں، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اس جیسی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ بیت اللہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا کے اندر بنایا گیا، اس کے بعد بیت المقدس بنایا گیا، تو اس لیے اس ساری چیزوں سے زیادہ فضیلت والا گھر ہے، ساری جگہوں سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے، اور اس کی خواہش و تمنا ہر مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا اور پھر اس کی آزمائش بھی شروع کر دی، بیٹا ہوا، اماں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چل پڑتے ہیں اور جا کر ایک ٹیلے نما جگہ کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر ہی تم نے رہنا ہے، اور ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا کھجوروں کا دے کر واپس آنے لگتے ہیں۔ اماں ہاجرہ پریشان، یہ جنگل بیابان جہاں انسان تو دور کی بات ہے، حیوان بھی نظر نہیں آتے، ہم ادھر کیا کریں گے؟ بلانے کی کوشش کرتی ہیں، وجہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش واپس جا رہے ہیں۔ لیکن اماں ہاجرہ سمجھ گئی یہ حکم اوپر سے آیا ہے جس کی وجہ سے بول نہیں رہے۔ اماں ہاجرہ نے آگے سے کہا کہ اللہ امرکا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں، بڑھاپے میں بیٹا ملا، پوری زندگی مانگتے رہے، اب بیٹے کو اور اس بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہو، جہاں نہ کوئی چیز کھانے کو مل رہی ہے نہ کوئی پینے کو مل رہی ہے، کیا اللہ امرکا، اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور کچھ نہیں کہا نعم، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اماں ہاجرہ نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر یہ حکم آیا ہے۔ تو اماں ہاجرہ دیکھیں آگے سے کیا جواب دیتی ہیں، ان کا ایمان بھی دیکھیں، ہمارا ایمان بھی دیکھیں، ہم ایک خالی ویران روڈ کے اوپر گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا جنگل بیابان جہاں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آگے سے کہتی کیا ہے، جب سنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کہتی اذن لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں پریشانی سے دوچار نہیں کرے گا۔ واپس آتی ہیں، اس کے بعد پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، چند دن گزرتے ہیں اور کھجوروں کا تھیلا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اماں ہاجرہ پریشان ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، اب اس کو کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے؟ اماں ہاجرہ صفا پہ چڑھتی ہیں، پھر نیچے اترتی ہیں، مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں، مروہ سے اترتی ہیں، صفا پہ چڑھ جاتی ہیں اور اللہ سے دعا کر رہی ہیں، اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ ابراہیم تو ہمیں یہاں چھوڑ گئے آپ کے حکم سے۔ اب دیکھا جائے تو اللہ کو بندہ جب بھی خلوص نیت سے یاد کرے، یقین کامل کے ساتھ یاد کرے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اماں ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی، حج عمرے کا رکن قرار دیا اسے، جو بندہ صفا اور مروہ نہیں کرتا اس کا حج عمرہ ہی مکمل نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو یہ خاندان بڑا عظیم ہے،
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ، پورا حج عمرہ اس خاندان کے دائیں بائیں گھوم رہا ہے، پورا حج